اسے چننے کا آپ حق رکھتے، لیکن اسے اس کے معتقد ہو جانا، اس سے محبت پیدا کر لینا، اس کے 24 گھنٹے اس کے گن گانا، اس کے افسانے پڑھنا، اس کی تحریروں کی تعریف میں رطب اللسان ہو جانا، اس کی تقریروں کے دیوانے بن جانا. جو خدا کو نہیں مانتا، جو نو گاڈ نو ریلیجن کہتا ہے، وہ مشرک اور مورتی پوجا کرنے والے سے بدتر ہے. یہ مسئلہ ہے. پوچھ لیں کسی عالم سے، اگر میری بات آپ نہیں مانتے تو مکہ مسجد چل کے پوچھ لیں. تو عرض کر رہا تھا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہی دنیا کی زندگی، اور کون سی زندگی؟ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اور ہم مر کے جی اٹھنے والے نہیں ہیں، مر گئے ختم. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. اور کاش تم دیکھو اے حبیب جب وہ کھڑے ہوں، اور اگر تم دیکھو اے حبیب ان کو جب وہ کھڑے ہوں اپنے رب کے حضور میں، قَالَ لَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ. تو تب ان کا رب پوچھے گا ان سے، کیا یہ خبروں سے اٹھنا، یہ قیامت کا میدان، یہ حشر، یہ نشر کیا حق نہیں ہے؟ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا. تو کہیں گے اس وقت، کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، قسم ہمارے رب کی. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ. تو اللہ کہے گا کہ چکھو عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تمہارے کفر کی وجہ سے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. تحقیق، خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. نقصان اٹھانے والے ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. کیا جملہ ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. یہ جملہ اہل طریق حضرات، ایک اشارہ دے رہا ہوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. اشارہ، صرف اشارہ. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. تحقیق نقصان اٹھایا، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے ملنے کو، اللہ کی ملاقات کو. سمجھ گئے؟ اللہ کے ملنے کو جنہوں نے مانا نہیں. محفل عام ہے، کیا عرض کروں؟ جنہوں نے اللہ کے ملنے کو، اللہ کی لقاء کو، بندوں سے اللہ کے ملنے کو جنہوں نے مانا نہیں، وہ نقصان. یا اللہ خود کہہ رہا ہے قد خسر، قد خسروا، قد خسر الذین. ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہوئے. کتنا بڑا نقصان کہ اللہ کے ملنے کا انکار کرے. اب پھر کل میں لفظ کھول کے بولوں تو اس وقت مسکرائیں گے، تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا. لقاء کہتے ہیں ملنے کو، لقاء کہتے ہیں ملنے کو. اس آیت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت میں اللہ سے ہر مسلمان اور کافر اور مشرک اور مرتد کو ملنا ہے نا. اس ملنے کا جو انکار کرے وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. اب صوفیہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی ملنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو. تو ظاہری طور پر وہاں ملے گا، اب بھی معنوی طور پر، باطنی طور پر وہ ملا ہی ہوا ہے. وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس کی ذات تمہیں میں موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ بات سمجھ میں آئے؟ خدا وہی ہے جو بندوں سے جدا نہ ہو، اور جو اس حقیقت کو نہیں مانتے وہ کتنے بڑے نقصان میں ہیں کہ اللہ ان سے ملا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہیں ہیں اور خدا کہیں ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟
خدا سے خدا کو کھونا اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی کیسا کھونا کہ جو ملا ہوا ہے اسے غلط فہمی کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ وہ نہ ملا ہوا ہے، یہ کیسا بڑا نقصان ہے۔ یہ ایک تو نقصان یہ ہے کہ جبار بھائی کو دولت ہی نہ ملی ہو، مگر جبار بھائی تو ایسے آدمی ہیں کہ ان کے باپ نے ان کے لیے کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑی ہے، لاکھوں روپیہ بینک میں رکھا ہے، اور جبار بھائی لا علمی کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں، پاپر ہوں، کنگال ہوں، خلاش ہوں، بھکاری ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ایسی بڑی حرمان نصیبی ہے، محرومی ہے، اور کیسا بڑا نقصان ہے کہ کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہوئے، لاکھوں روپیوں کے مالک ہوتے ہوئے خود کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بھکاری سمجھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی۔ اگر واقعی آپ خلاش ہوتے اور خود کو خلاش سمجھتے، واقعی آپ کنگال ہوتے، پاپر ہوتے اور خود کو پاپر سمجھتے، جب تک لفظ پاپر نہ سمجھوں تو یہ پاپر لوگ کچھ سمجھیں گے نہیں، تو اگر واقعی آپ پاپر ہوتے اور خود کو پاپر سمجھتے تو الگ بات تھی، لیکن آپ دولت مند ہوتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے کہ میں پاپر ہوں، کنگال ہوں، خلاش ہوں، بھکاری ہوں، تو آپ یتیم العقل ہیں۔ آپ سے بڑا اور کون محروم ہو سکتا ہے؟ تو بندگان خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، حتی اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آئی، بغتتاً، اچانک۔ قیامت آنے کے بعد دیکھ کے ماننا کیا ہے؟ نہ دیکھ کے مانو، نہ دیکھ کے مانو تو پھر دیکھنے لگو گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو نہ دیکھ کے مانتا ہے اسے اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ نہ دیکھ کے مانو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو اور اللہ کے بارگاہ میں روو، مولا مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آتا، ہاں تو اللہ سمجھائے گا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو اس وقت کہیں گے یا حسرتنا، اے ہماری حسرت، ما فرطنا فیہا، دنیا میں ہم نے کیا کھویا، ارے یہ دولت تو وہاں بھی تھی، ہم نے کیا دولت کھوئی، ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹوں پر لادے ہوئے ہوں گے، الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر لعب ولہو، کھیل کود اور بیہودہ کام۔ صرفت العمر فی لغو ولہو، صرفت العمر فی لغو ولہو، صرفت العمر فی لغو ولہو، فآہا ثم ہاہا ثم ہاہا، صرفت العمر فی لغو ولہو، فآہا ثم ہاہا ثم ہاہا۔ سمجھ گئے نا؟ آپ سب عربی جاننے والے ہیں، کیا سمجھ گئے؟ یو اے ای ریٹرن ہے، کیا ہے؟ یو اے ای ریٹرن ہے، لندن ریٹرن نہیں۔ سب عربی جانتے ہیں، سب کو عربی آتی ہے، آپ سب کرتے ہیں، ہر کام سب کر رہے ہیں، سب کرتے ہیں، شاعری سب کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ تفسیر سب کر رہے ہیں، تقریر سب کر رہے ہیں، تصوف سب بول رہے ہیں، اب صوفیہ کہاں گئے؟ اب سبھی صوفیہ ہیں، اللہ خیر کرے۔ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، سرکار فرماتے ہیں کہ جب معاملہ اس کے غیر کے طرف، غیر اہل کی طرف سونپ دیا جائے، جس کام کے لائق جو لوگ نہ ہوں وہ کام ان لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، دین کو عام کرنا، دین کو پھیلانا، دین کو سمجھانا، دین کے اسرار و معارف بتانا، یہ اہل علم کا کام ہے، یہ تیرا میرا کام نہیں، کس و ناقص کا کام نہیں، ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ قرآن کا ترجمہ کرنا ہی کار دارت ایسے لوگوں کے لیے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، یہ تو تفسیر ہے، یعنی اللہ کے منشا کو لوگوں کے سامنے رکھنا،
کہ قرآن سے اللہ چاہتا کیا ہے، قرآن کے ذریعے اللہ بتانا کیا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے، معمولی بات نہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تفسیر کس قدر اہم کام ہے اور کس قدر گراں کام ہے، دشوار گزار مرحلہ ہے۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سرکار کی ضرورت محسوس ہوئی، جب تک سرکار نے سمجھایا نہیں، صحابہ نے سمجھا نہیں ہے قرآن۔ اللہ اللہ، تو بندگان خدا یہ قرآن ہے، قد کذبوا بلقاء حتى اذا جاءتهم وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے لعب کے، کھیل کود کے، ولہو اور تماشے کے، بےہودہ کاموں کے سوا کیا ہے؟ وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم انہ لیحزنک، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ یقیناً اے حبیب تم کو غمزدہ کر دیتا ہے، لیحزنک الذی یقولون، تم کو غمزدہ کر دیتی ہیں ان کی باتیں، فإنہم لا یکذبونک، پس بے شک وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا کفر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے بہت سے رسول اے حبیب تم سے پہلے، فَصَبَرُوا، بس انہوں نے صبر کیا، عَلَى مَا كُذِّبُوا، ان کی تکذیب پر، ان لوگوں نے انہیں جو جھٹلایا اس جھٹلانے پر صبر کیا۔ سرکار سے پہلے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا کہ پہلے سرکار آتے اور ان کی تکذیب ہو جاتی، ان کو جھٹلایا جاتا تو یہ ان کی شان کے خلاف ہوتا، اس لیے ہزاروں رسولوں کو اللہ نے حضور سے پہلے بھیجا اور لوگوں نے ان کو کی تکذیب کی، اب حضور آئے تو حضور کی قوم نے حضور کی تکذیب کی تو یہ بات نئی نہیں رہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب لوگوں نے جان لیا کہ یہ ہمارے رسول کے ساتھ نئی بات نہیں ہے، ہر رسول کی قوم نے اس رسول کو جھٹلایا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور وہ ایذا دیے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی کلمات کو، اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ اے حبیب تمہارے پاس آ گئی خبریں رسولوں کی خبروں میں سے بہت سی خبریں تمہارے پاس آ گئیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر تم پر تمہاری قوم کے کافروں کا منہ پھیر لینا گراں ہو، دشوار ہو، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر تم چاہو کہ بنا لو نفقاً فی الارض، زمین میں ایک سرنگ، او سلماً فی السماء، یا آسمان میں ایک سیڑھی، فتاتیہم بآیہ، اور زمین میں سرنگ کے ذریعے سے جا کے کوئی آیت لا سکو، یا آسمان میں بذریعہ زینے کے چڑھ کے کچھ آیت لا سکو، کوئی نشانی لا سکو تو لاؤ۔ فتاتیہم بآیہ ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کرتا، سب کے سب ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن اللہ نے ہی نہیں چاہا ایسا۔ اگر سب ہدایت پا لیتے تو حضور کے نہ ماننے والوں پر حضور کے ماننے والوں کو فوقیت کیسے ملتی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے حبیب آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ہم نے تقریر ختم کی، اشارہ بھی ختم کرنے کا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ